میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کائنات کی ہر چیز اس کے زوال اور اس کی ہلاکت اور تباہی کا خود پتہ بتاتی ہے۔ ہم روز سورج کو چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، سورج چڑھتا ہے اور پورے عالم کو چمکا دیتا ہے، لیکن چند گھڑیاں بھی نہیں گزرتی کہ اس کا روشن چہرہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چند گھڑیوں کے بعد اس کی سفیدی سیاہی میں بدل جاتی ہے۔ مغرب کا افق اس سے روشنی چھین کر اپنے اندھیروں میں غرق کر دیتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مٹ جانے کا گھر ہے۔ جیسے یہ سورج ڈھل رہا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کا سورج بھی جلد ڈھلنے والا ہے۔ بہار کا موسم دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے یہ بہار کبھی جائے گی ہی نہیں، لیکن ہوا کا ایک جھونکا جب اسے خزاں میں بدلتا ہے تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ کبھی بہار بھی آئی تھی۔ اسی طرح جوانی کی ترنگ میں جب آدمی مچلتا ہے اور اچھلتا ہے تو اس کے اندر جوانی کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی ایک زاویے سے دیکھتا ہے تو کبھی دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے، اور دیکھ کر دل میں سوچتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اپنے اوپر خود اتراتا ہے۔ لیکن پھر چند صبحیں گزرتی ہیں اور چند شامیں، دن مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور مہینے سالوں میں، اور پھر بڑھاپا دستک دیتا ہے۔ اب وہی شخص آئینے کا سامنا کرتے گھبراتا ہے اور اپنا چہرہ دیکھ کر خود سے کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ تو نہیں ہے جو کبھی تر و تازہ رہتا تھا، جو کبھی گلاب سے تشبیہ دیا جاتا تھا، جو کبھی صبح صادق سے تشبیہ دیا جاتا تھا۔ نہیں، یہ وہ چہرہ نہیں ہے۔ اس پر تو مکڑی کے جالے کی طرح بڑھاپے نے جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے۔ کہاں ہیں وہ چشمے گزال سی آنکھیں؟ اب تو بڑھاپے کے ظالم ہاتھوں نے ان آنکھوں کی بینائی تک چھین لی ہے، اور آہستہ آہستہ ان آنکھوں نے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، ہر آنے والی ذات نے واپس جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ یہاں موت کا رقص جاری ہے، یہاں ہر قدم پر زندگی شکست کھا رہی ہے اور ہر قدم پر موت جیت رہی ہے۔ جب موت وار کرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مرنے والا کون ہے، وہ سکندر ہے یا چنگیز خان، وہ دارا ہے یا ہلاکو، وہ تیمور ہے یا محمود، سب اس کے ہاتھوں شکست کھائے خاک میں خاک ہو گئے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں نے بھی اس موت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ موت کے آگے نبیوں نے بھی گھٹنے ٹیکے تو اولیاؤں نے بھی شکست کھائی۔ جب اتنی بڑی ہستیوں پہ موت کا وار خطا نہیں ہوا تو کیا اس کا وار جب ہم پہ ہوگا تو خطا ہو جائے گا؟ دنیا کے بڑے سے بڑے نشانہ باز کا نشانہ خطا ہو سکتا ہے، لیکن موت کا وار کبھی خطا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی چیزوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اگر یہاں کی صبح سے دھوکہ لگ رہا ہے تو دیکھ لو کہ ہر صبح کی شام ہوتی ہے۔ اگر یہاں کی جوانی سے دھوکہ کھانے لگو تو یاد کرو کہ ہر جوانی کا انجام بڑھاپا ہے۔ اور اگر یہاں کے ناچ گانے اور راگ و رنگ سے دھوکہ کھانے لگو تو مرنے والوں پہ رونے والوں کا نوحہ سن لو، ان کی چیخو پکار سنو۔ اور اگر یہاں کے بلند و بالا گھر اور محلات سے دھوکہ کھانے لگو تو قبرستان کا چکر لگا لو اور دیکھو کہ آج یہاں وہی لوگ زیر خاک ہیں جن کے گھروں کی ٹائلز بھی اٹلی سے منگوائی جاتی تھی، جن کے لیے اسپیشل آرائش کا سامان یورپ اور امریکہ سے منگوایا جاتا تھا، جو اپنے جسم پر میل کا نشان تک برداشت نہیں کرتے تھے، جن کے کمرے میں مکھی تک کا گزر نہیں ہوتا تھا، جن کے باغیچوں میں لاکھوں روپے کا ایک ایک پودا ہوتا تھا۔ آج دیکھو تو صحیح، موت نے ان کا کیا حال کر کے رکھ دیا۔ آج موت نے ان کی آنکھوں کو نکال کے پھینک دیا۔ آج موت نے ان کے خوبصورت چمکتے چہرے کو گلا دیا۔ موت نے ان کے موتیوں جیسے دانتوں کو اکھاڑ دیا اور ان کے جوان جسم کو کیڑوں نے کھا کھا کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ قبر کی تپش نے ان ہڈیوں کو بھی گلا دیا۔ کہاں ہے وہ حسین چہرہ، وہ سر و قامت، وہ حسین آنکھیں؟ سب خاک بن چکا ہے۔ یہ ہے ہماری حقیقت، یہ ہے ہماری خوبصورتی کی حقیقت جس پہ ہم اتراتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے ہمارا اختتام، یہ ہے ہماری اصل منزل۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس سے پہلے کہ اوپر سے بلاوا آ جائے، اس سے پہلے کہ موت ہماری زندگی کے دروازے پہ دستک دے، ہمیں اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔